آج ہم یہ سنیں گے کہ خدا کو ہم کس طرح جان سکتے ہیں، کس طرح خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور خدا کہاں پر ہے۔ سسرا کی کتاب نے کہا سونے سعید خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، ہم سب کا ایک ہی خدا ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بندے میں سنے کو نہیں تھا، ایک دل بندے دانا ٹامی رب دلاں میں چرہندا۔ یہ عام لوگ بھی جو دوسرے سب پھر کیا وہ بھی کہتے کہ خدا دل میں رہتا ہے۔ اگر خدا کا روح آپ کے اندر ہے، خدا تب آپ کے گھر میں ہوگا، تب خدا آپ کے اندر ہوگا، تب خدا آپ کے جیون میں ہوگا، تب خدا آپ کی زندگی میں ہوگا، تب آپ کے ساتھ خدا کا رشتہ ہوگا، آپ اس کے قریب ہوں گے جب خدا آپ کے دل میں، کب جب آپ کے اندر خدا کا روح ہے۔ اگر کوئی شخص روح سے خالی ہے تو اس کی زندگی کے اندر خدا نہیں ہے۔ جھوٹیاں دے نال نہ رکھدا یاری۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا میرے اندر ہے، ہرے جھوٹ بولنے والے خدا جھوٹیاں نال یاری نہیں رکھدا، تیرے اندر خدا کتھوں ہو سکتا ہے؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، فرقے، بدعتاں، جدائیاں، ناچ رنگ اور انہاں ورگے کام اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ کام پائے جاتے ہیں، وہ خدا خدا تو کرتا ہے لیکن خدا اس کے اندر نہیں ہے، نہ وہ خدا کو جانتا کہ خدا کہاں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں خدا ہمارے اندر ہے، یسوع ہمارے اندر ہے، یسوع ہمارے اندر ہے، یسوع ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یسوع ساڑے نال رہندا ہے، ارے یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ گا سکتے ہیں۔ اگر یسوع تواڈے نال ہے تے تواڈے کم کرتوتاں کیوں نہیں بدلیاں اجے تک؟ In a world where many believe in God, but few truly know Him, discover the one who lives within you. Message by Pastor Nazir M. Guri. یہ بائبل مقدس یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 14واں باب ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلی آیت سے کروں گا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ تمہوں نے اس سے کہے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جائیں؟ یسوع نے ان سے کہا راہ پر زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھے سمجھ کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ بیٹھتے ہیں۔ یہ جو آج کا زندہ پیغام ہے، پہلی بات ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ یہ جو اس بات کر رہا ہے، یہ آپ نے بہت دفعہ پیغام سنا ہے، یسوع کے ساتھ رہنے والے، اور جب یہ سمجھ کر میں جاتا ہوں تو سارے کے سارے پریشان ہو گئے، اور یسوع کے ساتھ رہے ہیں 3.5 سال تک، اس کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ جب یسوع نے ان کا منہ دیکھا کہ یہ کیا، جب میں نے بولا تو ایک دم ان کے چہرے پہ ایک زردی سی، ایک پریشانی سی آ گئی ہے۔ تو یسوع نے کہا بھائی کیوں ایسے پریشان ہو گئے ہو؟ اور میں جس لیے جا رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے جا رہا ہوں، میں جاؤں گا تو آپ کے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ یسوع نے کوئی تسلی دے رہا تھا۔ یہ کیوں دیکھ کر ایسے پریشان ہو گئے؟ ان کا یسوع کے ساتھ ایک رشتہ تھا، ایک رشتہ تھا۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ خدا کو ہم کس طرح جان سکتے ہیں، کس طرح خدا تک پہنچ سکتے ہیں، اور خدا کہاں پر ہے۔ جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں اس پر بہت سے مذہبوں کا ایمان ہے۔ جتنے بھی جو خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، اور اس سسرا کی کتاب نے کہا سونے سعید خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، ہم سب کا ایک ہی خدا ہے۔ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں جن کا وہ یہ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن خدا ایک تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی یہ نہیں سوچا اس کے ہمارا اس کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ کیا ہم اس کی راہ کو، اس کی جگہ کو، اس کو سمجھتے ہیں کہ کہاں خدا ہے؟
یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہے، آپ کا لگاؤ کتنا ہے خدا کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ صرف خدا خدا کہنا ہی کافی نہیں ہے. جب تک آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ، ناتا، تعلق قائم نہیں ہوتا، ہم خدا خدا تو کرتے ہیں. اسی لیے تو میں نے پوچھا خدا من تو کہاں جاتا ہے؟ کیوں 3.5 سال اس کے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں، معجزے دیکھتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ جب یسوع کا میں جاتا ہوں تو اس نے ایک دم سوال کر دیا، خدا من ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے. اسی طرح آج دنیا کے اندر خدا خدا کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان کو خدا کے بارے علم نہیں ہے کہ خدا کہاں ہے، کہاں رہتا ہے. اور ہمیں آج تک جتنے بھی ہم نے کبھی، بائبل بھی کہتی ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ بات سچائی پر مبنی ہے کہ خدا کو کسی نے دیکھا، لیکن اسی لیے ہمیں پتہ ہے کہ خدا کو کسی نے دیکھا کیونکہ ہمارا خدا کو دیکھنے کا تجربہ ہی نہیں ہے، ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہوا. یہ بات تو اسرائیل کے لوگ بھی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کو کہ ہمیں خدا دکھا، ہمیں خدا دکھا، جس خدا کی بات کرتے ہیں ہمیں دکھا. موسیٰ نے خدا سے بات کی تو خدا نے کہا کہ مجھے کوئی دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. ہم یہ سوچیں گے کہ جو زندگی دینے والا خدا ہے ہم اس کو دیکھ کر کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ زندگی دینے والا خدا زندگی کا منبع ہے، جس سے ہم سب نے زندگی پائی، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک طور پر خدا خدا تو کہتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن جس خدا پر ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن آج تک اس کو پوری طور پر جان نہیں سکے. کس لیے نہیں جان سکے؟ کیونکہ ہمارے اندر خدا کے لیے جگہ نہیں ہے. ہم اس لیے خدا کو نہیں جان سکتے. ہم کسی بھی فرقے، مذہب، قوم کے اندر ہیں. جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا ایمان تو درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ جانیں کہ جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے. اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار خدا دور نہیں ہوندا، خدا ایڈی دور نہیں جے. ایک بندے میں سنے کو نہیں جا وہ ایک دل بندے دانا ٹامی رب دلاں وچ رہندا. یہ عام لوگ بھی جو دوسرے سب فرقے وہ بھی کہتے کہ خدا دل میں رہتا ہے، خدا دل میں رہنے والا خدا، لیکن آج تک ہمیں اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے. ہم صرف خدا خدا ہی کرتے ہیں، ہم اس کی وہ جو مذہبی پوجا ہے وہی پوجا کرتے ہیں، لیکن جس خدا کی پوجا کرتے ہیں اس کے بارے ہمیں یہ پتہ نہیں. سی توما یہودی ہونے کے ساتھ اب بھی اس کے طرف پتہ نہیں ہے کہ یسوع کہتا ہے یسوع سے ہمیں تو نہیں پتا کہ تو کہاں جاتا ہے. اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خدا کے بارے پورے طور پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے. اور ہم یہ کہیں، اور بائبل کیا کہتی ہے کرنتھیوں کا، تم خدا کا گھر ہو، تم خدا کا مقدس ہو. ارے پالوس نے اتنی بڑی بات کر دی کہ تسی خدا دا گھر ہو، تے جیڑا بندہ گھر وچ رہندا ہے اورے بارے سانو علم ہی کوئی نہیں، اس کے بارے پتہ ہی نہیں ہے. ارے آپ اتنے اجنبی ہیں، اتنے ہی آپ دنیا میں کس طرح انجانے میں رہ رہے ہیں کہ تواڈے گھر وچ رہن والے دا پتہ ہی نہیں. تم خدا کا کی گھر ہو. یہ بھی ہے کہ خدا دلاں وچ رہندا ہے. یہ بات ہم یاد کر رہے ہیں، اور یہ سارے جو مذہب ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ خدا رہندا ہے کتے دل وچ. ارے تیرے دل وچ رہندا تے تینوں دل وچ رہن والے دا پتہ ہی نہیں اجے تک.
اسی لیے آج کا یہ پیغام ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر رہتا ہے پہلے یہ جانیں کہ وہ آپ کے اندر ہے یا نہیں. یہ میں منہ سے کہتا ہوں کہ خدا میں دلاں چ رہندا ہے. ہرے میں تو آپ کو کہہ دیا کہ خدا دلاں میں رہندا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے تسی خدا دا گھر ہو، تسی خدا دا گھر ہو. ہم یہ سمجھا کہ اسی خدا دا گھر ہاں. خدا کتنے رہندا ہے؟ اپنے گھر وچ. گھر کا ہونا، اسی کبھی یہ بلڈنگوں کی بھی بات کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو بنائی گئی ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے. یہ بات سچ ہے کیونکہ اس کے اندر رہنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اس لیے سے خدا کا گھر کہتے ہیں کہ جو آپ یہاں پر موجود ہیں یا خدا پر ایمان رکھتے ہیں. چونکہ آپ کا یہ ایمان ہے، بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے، کتابیں یہ سکھاتی ہیں، توریت، زبور، صحیفے انبیاء، انجیل یہ سکھاتے ہیں کہ تسی خدا دا گھر ہو. چونکہ عبادت کرنے والے تمام بنی انسان جدو خدا دے گھر وچ آؤندے نے تے انہاں دے اندر کون رہندا ہے؟ اسی سارے کہندے ساڈے اندر کون رہندا ہے؟ اور مجھے کل بھی پرسوں بھی کسی سوال کیا جی ساڈے خدا اندر رہندا ہے، اسی نوں ویندے نہیں، اس کو دیکھتے نہیں ہے. ہر جو بات لکھی ہے یہ بات سچ ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تسی خدا کا گھر ہو. کس طرح بھائی؟ اگر خدا کا روح آپ کے اندر ہے، خدا تب آپ کے گھر میں ہوگا، تب خدا آپ کے اندر ہوگا، تب خدا آپ کے جیون میں ہوگا، تب خدا آپ کی زندگی میں ہوگا، تب آپ کے ساتھ خدا کا رشتہ ہوگا، آپ اس کے قریب ہوں گے. جب خدا آپ کے دل میں جب آپ کے اندر خدا کا روح ہے. اگر کوئی شخص روح سے خالی ہے تو اس کی زندگی کے اندر خدا نہیں ہے. اور جیری زندگی دے اندر بائبل کہہ رہی ہے تسی خدا دا گھر ہو. شرط ہے کہ خدا دا روح تہاڈی زندگی چ. اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے اندر ہے، لیکن ایک شرط ہے. اگر خدا ہمارے اندر ہو سکتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے اندر ہے؟ کس طرح؟ اگر یہ ہے تسی خدا دا گھر ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں ہوگا. ہم یہ تصدیق کر سکتے ہیں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، جتنے بھی خدا خدا کہتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا دلاں میں چرندہ ہے، لیکن کون سے دل میں؟ جس کے اندر خدا کا روح ہے اس کے اندر خدا ہے. اور اگر آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے تو ہم کہیں بھائی جی خدا دل میں چرندہ ہے، خدا دل میں چرندہ ہے، خدا دل چرندہ ہے. تو میں نے بتایا خدا تو دل میں رہنا چاہتا ہے، اس نے آپ کا دل اسی لیے ہی بنایا ہے. وہ ہمارا دل ہمارے خون کو پمپ کرتا رہتا ہے، لیکن خدا اسی لیے. اصل میں جو بات ہے دل میں رہنے کا ثبوت کیا ہے؟ کیا خدا ہمارے دل میں رہتا ہے جب ہمارے خیال اس کے اندر ہیں. خیالوں کے اندر راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹتے جب اس میں مگن ہیں، اس میں اس کے خیالوں میں سوتے جاگتے اٹھتے ہیں، تو پھر خدا آپ کے اندر ہے. تو میں نے اس کو جواب دیا، اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا میرے اندر ہے تو پھر اندر تیرے جھوٹ کتوں آ گئے جی؟ کیا خدا جھوٹ کے ساتھ رہے گا؟ اور بائبل کہندے ہے خدا نے کبھی نہیں جھوٹ بولا. خدا جھوٹیاں نال خدا دی کوئی دوستی نہیں. جھوٹیاں دے نال نہ رکھدا یاری. اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا میرے اندر ہے، ہرے جھوٹ بولنے والے، خدا جھوٹیاں نال یاری نہیں رکھدا، تیرے اندر خدا کتھوں ہو سکتا ہے؟ تیرے اندر خدا کتھوں ہو سکتا ہے؟ اگر تیری زندگی کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، جن کی لسٹ آپ کو یاد ہوگی، گندی لسٹ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے. پالس کہتا ہے اور گناہ تے سننے چھوٹی جی کہانی سمجھتا ہے. گناہ یہ ہے حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، فرقے، بدعتاں، جدائیاں، ناچ رنگ ہور انہاں ورگے کم.
اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ کام پائے جاتے ہیں، وہ خدا خدا تو کرتا ہے لیکن خدا اس کے اندر نہیں ہے، نہ وہ خدا کو جانتا کہ خدا کہاں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر میں مذہبی طور پر کتنی بھی میرا نام بھی مذہبی طور پر پادری ہوگا، عالم ہوگا، کوئی بھی ہوگا، اگر میں مذہبی پادری ہونے کے ساتھ ساتھ، مذہبی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بتاتا ہوں کہ خدا دلوں میں چرند ہے، تو پوچھئے کہ خدا دلوں چرند ہے تو تعلیم دینے والے تو تعلیم کیوں غلط دین لگا جی خدا تیرے اندر ہے۔ جو کچھ کسی کے اندر بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ جو کسی کے اندر بھرا ہے۔ ایک دفعہ داؤد جب بھاگ کر گیا تو جنگل میں جا کر ایک جگہ گیا، اس سے اپنے لوگوں کو کہا کہ جا کر فلاں آدمی کا گھر میں جاؤ، نبال کے گھر میں جاؤ، ان کو کہ داؤد کے اندر میرے لیے کھانا شانہ پکا کے کھال، میرے انہیں بندے رہے۔ اس نے کہا داؤد کون ہے؟ جب گئے تو انہیں ان کی بے عزتی کی اور کہا یہ داؤد کون ہے؟ میں نہیں اس کو جانتا۔ داؤد کو ایک دم غصہ چڑھ گیا، انہیں کہ سارے انہوں ہلاک کر دوں۔ اس کی بیوی بڑی عقل مند تھی، بڑی عقل مند تھی، انہیں ساری گل آ کے دسی آپ کہ بی بی اس تیرے شوہر نو داؤد جڑا نے کہ انہیں آکھیا تے انہیں کو غلط جواب دیتا ہے تو بڑے غصے چ داؤد فوری طور اس کی بیوی عقل مند تھی، فوری طور گئی جا کر داؤد کے پاس بہت سی کھانے بن لے کر گئی اور جا کر اسے سیدھا کیا کہنے لگی، داؤد صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسا اس کا نام ہے ویسے ہی اس کا دل برائیوں سے بھرا ہوا ہے، چونکہ اس کا دل ہی برائیوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کے منہ سے بات اچھی نکلے گی؟ بتائیے۔ اسی طرح جو کچھ ہمارے اندر ہے، اگر ہم کہتے ہیں خدا ہمارے اندر ہے، یسوع ہمارے اندر ہے، یسوع ہمارے اندر ہے، یسوع ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یسوع ساڑے نال رہندا ہے، ارے یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ گا سکتے ہیں، اگر یسوع تواڈے نال ہے تے تواڈے کم کرتوتاں کیوں نہیں بدلیاں اجے تک؟ کیوں ایسے ہیں ہم؟ کیوں ایسے ہیں؟ اب سمجھے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں یسوع مسیح ہمارے اندر ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، یسوع ہمارے نال رہندا ہے، پھر لکھا کہ جھوٹ بولتے ہیں تے خدا دی جھوٹیاں نال کوئی دوستی نہیں جی، کوئی دوستی نہیں۔ جب بائبل کہتی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تسی خدا دا گھر ہو؟ خدا کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ یہ ہیکل بھی بنی ہے، یہ خدا کے گھر، ہر مذہب کے مطابق کہتے ہوں گے کہ یہ خدا کا گھر ہے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل خدا کہاں رہنا چاہتا ہے؟ بائبل کہتی ہے خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، ہاتھ نے بنایا یہاں، ارے پھر خدا کہاں رہتا ہے؟ توما نے شاید اس واسطے نہیں پتہ لگا، توما ہیکل میں جاتا تھا، فلیپس ہیکل میں جاتا تھا، یسوع مسیح کو بھی جاتے دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ یسوع تو کتنے رہنا ہے، کہاں رہتا ہے؟ ہر اتنی دیر سے تو یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ ہم بھی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یا ہم ایمان نہیں رکھتے تو بھی جیسے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں یسوع یسوع ہے، تو پھر بھی یسوع مسیح کے بارے ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ کیوں علم نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو یسوع مسیح کے بارے کوئی پتہ نہیں ہے، صرف یسوع مسیح منہ سے کہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب جنرل اسپتال کے اندر ان کی ہڈی ٹوٹی تھی، وہ گیا تو ایک عام ڈاکٹر جو بڑا تھا وہ آیا، تو اس نے ڈاکٹروں والی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، تو میں اس سے بات کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں کہا جی مجھے نہیں پتا۔ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے کہا جی اتنے تو سارے مجھے ڈاکٹر ہی نظر آتے ہیں جڑے اتنے ہوندے نے ڈاکٹر ہاں۔ میں کیوں سے بولا؟ میں نے کہا جی آپ بڑے ڈاکٹر تو ہیں لیکن چونکہ ورزی نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں جانتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا تو میں کہوں گا نا۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں خدا کے، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا ساڑھے چرند ہے، ارے کیا ثبوت ہے؟ اگر ہماری زندگی کے اندر ہر تک کے پاپ گناہ برائیاں موجود ہیں، سب کچھ کرتے بھی ہیں، دنیا ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، تو پھر یسوع مسیح ہمارے کیسے اندر ہوگا؟ اگر ہم یسوع مسیح کو دعوت بھی دے دیں، یسوع مسیح یسوع مسیح میرے دل میں چرہ ہے، یہ مثال دے طور یسوع آ کے بوئے کے کھلو جائے تو یسوع آکھے کہ منو آکھے سے آ رہا تھے تیرے دل میں تے جگہ ہی کوئی نہیں۔ یسوع کب آئے گا؟ کس دل میں رہتا ہے؟ جو دل یسوع مسیح کے لیے انسان اپنے دل میں یسوع کو جگہ دیتا ہے۔ اگر تسی بس میں بہت رش ہوئے تو نہیں نہ بہندے تو کہتے نہیں یار میں نہیں بہنا، کیوں؟ یار جگہ ہی کوئی نہیں تے جی یسوع مسیح ساڑھے بوئے تے ہوندا ہوئے دا تو میں کہاں کہ یسوع مسیح آدھا میرے اندر رہو، تو یسوع کہتا ہے کیا رہوں؟ تیرے اندر تے تمام طرح کی برائیاں، گناہ، پاپ، جسمانی خیال،
जिस्म के काम तो आपके अंदर है जिस्मानी तौर पर पंजाबी च दुनिया नाल ते तेरा अगे दिल भर रहा मैनू कित्थे कहने आके बह जा कित्थे मैनू कहने आके बह जा। अगर आपको खुदा को ठीक तौर पर जानना चाहते हैं तो पहले यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके साथ एक नाता जोड़ें, एक रिश्ता जोड़ें। और इसीलिए हम किसी भी फ़िरके के अंदर हैं और हम खुदा को खुदा खुदा कहते हैं और फ़िरके के मुताबिक इबादत करते हैं, अच्छा करते हैं, जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन अगर हम पूछे खुदा के बारे तुम जानते हो तो हम तुम हमें नहीं पता कि खुदा क्या है।